السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے متوالو، غوث اعظم کے جانثارو، آئیے کچھ عرض معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر انیس بے کساں، چار اساز درد مندہ، وقار دو جہاں، سرور کون و مکان، مالک این و آن، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس الغریبین، مراد المشتاقین، جان عالمین، شفیع المذنبین، فخر آدم و بنی آدم، خلیفۃ اللہ اعظم، باعث ایجاد علم، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحا، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طرح سے میں پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کے ایک حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کا فرمان، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سابقین اولین جو سب سے پہلے ایمان لائے، انصار اور مہاجرین میں سے، اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قرآن عظیم کی یہ آیت ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ بڑا سخت دور تھا، بڑا اذیت اور قرب والا دور تھا۔ حال یہ تھا کہ جو بھی اسلام لاتا مار کھاتا، جو بھی اسلام لاتا پیٹا جاتا، ستایا جاتا، قید و بند ہوتا، تکلیفیں دی جاتی، پریشان کیا جاتا، ہر طرح سے اس کو زدکوب کر کے اسے اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی جاتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت بیان فرمائی، اور یاد رکھنا جو ان کو فضیلت ملی ہے، یہ فضیلت اور کسی کو بعد میں ایمان لانے والوں کو یہ فضیلت نہیں ملے گی، کیونکہ ان لوگوں نے جس ماحول میں اسلام قبول کیا ہے وہ ماحول بڑا کٹھن ماحول تھا، وہ بڑا دشوار گداز ماحول تھا، اور اس وقت اسلام قبول کرنا، انگاروں پر چلنا، یہ دونوں برابر تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اسلام قبول کیا جب میں 8 سال کا یا 10 سال کا تھا، میری عمر زیادہ نہیں تھی، اور اس وقت سے لے کر میں نے ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا۔ 8 سال کی عمر سے یا 10 سال کی عمر سے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت مجھے ملی ہے، تو یہاں تک کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین ہو رہی تھی، آپ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ جب آخری وقت تھا قبر میں اتارنے کے وقت، اس وقت بھی میں ہی آقا کے ساتھ تھا۔
یعنی آقا کو غسل دینے میں بھی میں تھا اور آقا کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی میں تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، کہاں ایسا ساتھ پکا تھا، ایسا پختہ ساتھ تھا۔ یاد رکھنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی فضیلت ہے، اس کو ایسے ہی نہیں سننا ہے نا۔ کسی نے کہا ہے کہ خدا کے واسطے ذوق سماعت باوضو کر لو، خدا کے واسطے ذوق سماعت باوضو کر لو کہ علی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں، علی کا ذکر سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہو اور خاموشی ہو تو یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ سننا ایسے ہیں جیسے ہم اہل سنت والجماعت والے سنتے ہیں، ہم سنی ہیں اور اس طرح سے سننا ہے کہ بتانا ہے کہ حقیقی محبت جو کرتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے وہ ہم ہی کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان کی شان بہت عرفہ والا ہے، بہت بلند ہے ان کا مقام۔ بعض فضیلتیں تو ایسی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی جو کسی کو میسر نہیں ہے، کسی کو نہیں ملی ہے، جس میں یہ ایک فضیلت یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی بھی مولا ہے اور علی بھی مددگار ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ فضیلت تنہا حضرت علی کرم اللہ وجہ، ایسی سینکڑوں فضیلتیں ہیں، ایک نہیں سینکڑوں ایسی فضیلتیں ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملی، وہ فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں ملی۔ فضیلت ملنا، لیکن یاد رکھنا فضیلت ملنا یہ الگ بات ہے، افضلیت ہونا الگ بات ہے۔ فضیلت میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملی جو دوسرے صحابہ کو نہیں، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں ملی۔ لیکن فضیلت کا ملنا الگ ہے اور افضلیت کا ہونا الگ ہے۔ لہذا ہمارا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ ہم پہلے نمبر پر جن کو مانتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کل کیونکہ ماحول اس طرح سے ہو گیا ہے کہ قوالوں سے عقیدہ لینا شروع کر دیا ہے لوگوں نے، ہے نا، قوالوں سے۔ اب سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کدھر ہے نا۔ تو یاد رکھے کہ ان کے نہ فتوی کی ضرورت ہے، وہ سارے جاہل ہوتے ہیں اور ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر، ہمارا عقیدہ یہی ہے، ابو بکر کا پہلا نمبر۔ اور یاد رکھنا جو اپنے آپ کو مولائی کہتا ہے اور وہ ابو بکر کے خلاف بکواس کرتا ہے، حضرت ابو بکر کے خلاف، تو یاد رکھنا وہ رافضی ہو سکتا ہے، مولائی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ کبھی بتاؤ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کسی بھی معاملے میں حضرت ابو بکر صدیق کی مخالفت کی ہے؟ کبھی نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مولائی ہونے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو ماننا پڑے گا اور حضرت ابوبکر صدیق کی عظمت کو ماننا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خود کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور آپ نے شہادت کا جام پیا، تو اس کے بعد پھر روئے زمین پر مجھے کوئی ایسا نظر نہ آیا کہ جس کو خلیفہ بنایا جائے، پھر میں ہی تھا۔ اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی خلافت کا اعلان کیا، پھر ہوا یوں کہ سارے لوگوں نے فوراً تسلیم کیا۔ اس وقت بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو موجود تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، یہ جنتی صحابی جن کو زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دے دی ہے، ایسے عظیم صحابہ اس وقت موجود تھے۔ سب لوگوں نے مل کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں پر بیعت کی، یہاں تک کہ کوفہ تک، بصرہ تک کے لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آپ کو خلیفہ بنایا۔ برادران ملت اسلامیہ، بلا چوچرا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ بنائے گئے۔ لیکن پھر معاملہ یوں ہے، بات یاد رکھنا، میں اس بات کو روک کر اپنی بات مکمل کروں کیونکہ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حق ان کا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاذ اللہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ تم ہی رہو گے، خلیفہ بلا فصل ہیں وہ، اور ایسی ساری باتیں۔ تو حضرت
ابن عساکر نے اس روایت کو نقل کیا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ پہنچے اور کوفہ پہنچنے کے بعد لوگوں کی مجلس قائم کی اور اس میں وعظ کیا، ایک تقریر کی، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور ان لوگوں نے کہا ہمیں کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا پوچھو جو پوچھنا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علم یہ علم تھا کہ منبر پر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لو، جس کو جو پوچھنا ہے، جس کے ذہن میں جو سوال ہے وہ پوچھ لو. علی کا وہ علم ہے کہ اسی وقت اس کا جواب عطا کیا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان لوگوں نے سوال کیا. انشاءاللہ آگے کی تقریر میں بتاؤں گا کہ علم کا مقام آپ کا کتنا بلند والا تھا اور آپ کی ذہانت کتنی عظیم تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان لوگوں نے سوال کیا کہ ہم نے سنا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلیفہ اپنے بعد بنایا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے اور درست ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جواب سننا. انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں ایسا وہ جھوٹ کہتے ہیں اور غلط کہتے ہیں، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال جو ہے یہ کوئی ایسا وصال نہ ہوا تھا کہ ایکسیڈنٹلی طور پر ہوا، نہیں، اچانک نہیں ہوا، بلکہ پہلے آپ بیمار ہوئے، آپ علیل ہوئے، آپ کی طبیعت ناساز ہوئی اور کئی دنوں تک ہمارے درمیان رہے. لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خود بیان ہے، کہا ایسا آقا نے کبھی نہیں کہا. لیکن اگر آقا کہہ دیتے، یاد رکھنا، کہتے ہیں کہ میں علی ہوں، میرا نام حیدر ہے اور میرا عالم یہ ہے، پھر اگر آقا کہہ دیتے کہ علی میرے بعد تم خلیفہ ہونے والے ہو، تو پھر یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت مجھے خلیفہ بننے سے نہیں روکتی. یہاں تک کہ کہا پھر کہ اگر اس درمیان اگر میری خلافت کو روکنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق بھی آتے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے تو مجھے ان سے قتال کرنا پڑتا تو میں کرتا، اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہوتا. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہرگز ایسا نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی امامت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کر کے یہ بتا دیا لوگوں کے درمیان کہ دیکھو میرے بعد مصلی امامت کے جو حقدار ہے وہی خلافت کے بھی حقدار ہے. اس لیے ہم نے بلا چوں چرا اور بغیر اعتراض کے جیسے ہی لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، ہم نے فوراً ایکسپٹ کیا اور ہم نے قبول کر لیا اور آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ علی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہہ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں آگے کہ پھر ہوا یوں، کیونکہ امیر کی اطاعت واجب ہوتی ہے، امیر کی اطاعت، ہم نے امیر تسلیم کر لیا، ہم نے خلیفہ مان لیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا. اب امیر کی اطاعت واجب ہے، اس لیے مجھے بلا چوں چرا، کیونکہ اطاعت کی وجہ سے مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلیفہ تسلیم کرنے میں کوئی انکار نہ ہوا اور میں نے بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کو خلیفہ تسلیم کیا، بلکہ آپ کے خلافت میں میں قاضی بنا رہا اور میں نے بہت سارے مسئلوں کو حل کیا. برادران ملت اسلامیہ، پھر کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ذرا غور سے سننا کیا کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو زخمی کیا گیا، آپ جام شہادت پینے والے تھے، اب جب بیمار آپ جب علیل ہوئے اور زخموں سے چور چور ہوئے تو اس وقت مجھے یہ خیال تھا کہ شاید اب روئے زمین پر میں ہی سب سے زیادہ خلافت کا حقدار اور دعوے دار ہوں. لہذا مجھے یقین تھا اس بات پر کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مجھے ہی خلیفہ بنائیں گے، لیکن ان کے سامنے بھی بہت ساری باتیں ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے ڈائریکٹ خلیفہ نہ بنایا، بلکہ ہم 6 لوگوں کی کمیٹی تشکیل دی اور ہم 6 لوگوں نے پھر مل کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم سے وعدہ لیا تھا، لہذا اس وعدے کی بنیاد پر میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مان لیا. برادران ملت اسلامیہ، کہا کہ ان دونوں کو بھی مانا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اب کوئی صحیح معنوں میں خلافت کا حقدار کوئی اور نہیں تھا، میں ہی تھا، تو پھر میں نے خلافت کا دعویٰ کیا اور پھر لوگوں نے بھی فوراً اس بات کو تسلیم کیا اور لوگ چونک در چونک میرے ہاتھوں پر بیعت کرنے لگے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب خلافت کا اعلان کیا تو اس وقت، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں تھی نا، امیر المؤمنین کی شہادت تھی، وہ بھی گھر میں آ کر اور علاقے میں آ کر شہید کرنا، یہ چھوٹی سی بات تو نہیں تھی۔ جو اختلاف ہے نا، وہ اختلاف بتانا چاہ رہا ہوں، جو ہوا تھا اختلاف، وہ بالکل پازیٹیو انداز میں آپ کے ذہن میں ڈالوں گا، اس لیے کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی صحابی کے بارے میں اپنی غلط زبان نہیں کھول سکتے، ہماری حیثیت ہی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، کوئی کچھ بھی بولے، کسی ایسے کی صحبت میں بھی نہیں رہنا ہے ہمیں، اور ان کی باتوں پر یقین بھی نہیں کرنا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سب صحابہ عظمت والے ہیں، سب صحابی رسول جنتی ہے، اور وَقُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر صحابی کے ساتھ اچھائی کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو میں مثبت انداز میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہوا کیا تھا۔ بہرحال پھر ہوا یوں کہ اس وقت جب حضرت عثمان ذی الحجہ کا مہینہ تھا، آپ جانتے ہیں جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ حج پر گئی ہوئی تھی، یہ حج پر گئی ہوئی تھی۔ جب وہاں پر یہ سارا ماجرا بیان ہوا ان کے سامنے، لوگوں نے کہا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، مدینہ شریف کے اندر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی دارالحکومت جو بنائی، یہ مدینہ شریف کو نہیں بنائی، بلکہ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ چلے گئے۔ تو اب ہوا یوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھی، اور وہاں پر سارے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اب تک خلیفہ ہونے کے باوجود اب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا ہے، اب تک قاتلین سے بدلہ نہیں لیا ہے، کیونکہ صحیح ثبوت نہیں مل رہا تھا۔ خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے کہا تھا کہ محمد بن ابو بکر تھے لیکن شہید کرنے میں ان کا ہاتھ نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامی، جب اتنی واضح باتیں ہو گئی تھی تو پھر محمد بن ابو بکر کو کیسے سزا دی جا سکتی تھی؟ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ مکہ میں تھی اور وہاں سے لوگوں کو جمع کیا، اور پھر لوگ جمع ہونے لگے، بڑے بڑے صحابہ تھے اس کے اندر، وہ سارے صحابہ جمع ہونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جا کر ہم پوچھیں گے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیتے ہیں یا نہیں، ان کے قاتلوں کے ساتھ آپ نرمی کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ جبکہ صحیح معنوں میں معاملہ یہ تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس شرعی ثبوت کوئی بھی نہیں تھا کہ جن قاتل 700 لوگوں کو جو 700 آئے تھے بلوائی ایک ساتھ میں جن لوگوں نے گھیر کے رکھا تھا، سب کو تو قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، سب کو تو سزا نہیں دی جا سکتی تھی، ان لوگوں نے تو صرف گھر کو گھیر رکھا تھا اور وہ اپنا حق مانگ رہے تھے۔ برادران ملت اسلامی، کیا جو غلطی کسی اور نے کی تھی اس کی جو سزا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی، وہ بہت ساری جو ہیں جو معاملات جو ہوئے تھے وہ صرف غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کسی کا بدلہ نہیں لیا۔ یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مطالبہ کیا، پرزور مطالبہ کیا، یہاں تک کہ ایک لشکر جمع ہوا اور وہ لشکر پھر کوفہ کی طرف کوچ کر گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی وہاں سے اپنے لشکر کو لے کر آئے اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ نہ اس جنگ کے بارے میں پڑھا جائے، نہ اس جنگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کی جائے، اس لیے کیونکہ دونوں طرف صحابہ رسول ہیں، دونوں طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اور ہم جو ہیں صحابہ کا احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، صحابہ کی عظمتیں ہمارے دل میں واضح طور پر رہنی ہی چاہیے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ بہرحال پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی طریقے سے وہ جنگ ختم ہو گئی اور اب پھر مدینہ آئی۔ لیکن یہ جب ساری باتیں پتہ چلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو ملک شام میں تھے، جو اس وقت ملک شام میں تھے اور آپ کے پاس بہت بڑی حکومت تھی ملک شام کے اندر، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہاں سے خلافت کا اعلان کیا کہ اب یہاں کا خلیفہ میں ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بھائی بھی ہیں۔
تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو بھی اس بات کا برا لگ رہا تھا کہ میرے بھائی وہ بھی امیر المؤمنین تھے، ان سے قصاص اب اتنے دور تھے، حالات صحیح سے پہنچ نہیں پا رہے تھے، معاملہ کیا تھا وہ صحیح سمجھ نہیں پا رہے تھے، کیا معاملہ تھا، اتنے دور تھے، اور واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ تو تھا نہیں کہ صحیح سے کوئی معتبر آدمی آپ کو رپورٹ بھیج دے، ایک شخص جائے گا اور اس درمیان اتنا وقت جاتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس درمیان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا دعویٰ کیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان بھی ایک جنگ ہوئی جسے صفین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کے احترام کرنے والے ہیں، لہذا حضرت علی کرم اللہ وجہ اس جنگ کے اندر تو بڑے بڑے صحابہ حضرت طلحہ حضرت زبیر جیسے صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ایسی عظیم جنگ ہوئی تھی، پھر کچھ باتوں کی بنیاد پر ان دونوں کے درمیان صلح ہوئی اور خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہی رہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنی زندگی کے اندر جو ہے یہ خلافت کے باغ دوڑ کو سنبھالا، لیکن بڑی تکلیفوں کے ساتھ، بڑی اذیتوں کے ساتھ، لوگ بہت زیادہ مخالفت کرتے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ جو ہے غلط رویہ اختیار کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو چوتھے خلیفہ بنے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ یاد رکھنا، سب سے پہلے انتقال کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق خلفاء کے اندر، 2 نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پہلے ہی خلیفہ بنتے تو پھر یہ تینوں خلیفہ نہیں بن پاتے، کیونکہ حضرت علی کی موجودگی میں ان تینوں کا انتقال ہوتا، ان تینوں کا وصال ہوتا، اور رب کی مشیت میں پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا کہ خلافت کے فیض سے مالا مال ہونا ان چاروں کا حق ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی ترتیب بھی وہی لکھ دی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ بہت بڑی حکمت تھی، اگر حضرت علی پہلے بنتے تو پھر یہ خلافت تینوں کو نہیں ملتی، بلکہ حضرت علی ہی آخر تک جو ہے حیات رہتے ہیں، اور یہ تینوں ان کی موجودگی میں وصال کر جاتے، جبکہ خلافت سے فیضیاب تینوں کو ہونا تھا، جس کی بنیاد پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہت بلند مقام ہے ان کا، اتنا عظیم مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ سب سے کم عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، سب سے کم عمر میں اسلام۔ خود فرماتے ہیں میرے اسلام لانے کا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں رات کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی پرورش کے ذمے تھے آپ۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا نا، تو اس کے بعد جو ہے مکہ کے اندر قحط سالی آئی، بہت سارے لوگ جو ایسے تھے جو بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے، اور وہاں پر حال یہ تھا کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت کچھ موجود تھا۔ تو آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس جا کر کہا کہ تم جو ہیں یہ اپنے بیٹے علی کو میرے حوالے کر دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ تو بچپن ہی سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش میں رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہے۔ کہ یہ کم ہے، یہ فضیلت کم ہے حضرت علی، جن کی پرورش آقا کرے ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ رات کا وقت ہے اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، پھر سجدے میں چلے گئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیسی عبادت کر رہے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے، یہ کیسی عبادت کر رہے تھے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور اس عبادت کو نماز کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ ایک ہے، اور اللہ کا میں سچا رسول ہوں اور آخری نبی ہوں، اور
اور اے علی میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ پر ایمان لے آؤ اور اللہ کو ایک مانو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانا یہ تو کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں رہی، لہذا مجھے موقع دیجئے کہ میں اپنے والد جناب ابو طالب سے مشورہ کر لوں گا اور پھر اس کے بعد پھر میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی ابھی مجھے اسلام کی تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ چھپانے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے تم ہرگز اپنے والد سے یہ بات نہ کہنا، ہاں اگر میں جب اجازت دوں تب تم یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے ہو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا ٹھیک ہے، گھر پر گئے، رات کو سو رہے تھے اپنے روم کمرے میں جا کر اور مقدر بیدار تھا، بار بار تڑپ آ رہی تھی، بار بار دل میں خیال آ رہا تھا واہ میرے آقا کتنی اچھے انداز میں عبادت کر رہے تھے، کبھی قیام کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، بڑی پیاری عبادت لگ رہی تھی ان کو۔ دیکھو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اسلام سے اگر کسی نے متاثر کیا ہے تو وہ نماز نے کیا ہے۔ نماز سے اتنی محبت دی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت میں نماز نہ ملے تو ایسی جنت بھی مجھے نہیں چاہیے، اتنی محبت تھی نماز سے۔ لیکن آج ان کے نام لیوا اور انہی کا نام زیادہ رٹنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے، جو نماز سے دور ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کے سلسلے کی خلافت ہم تک پہنچی ہے اور ہم پیر صاحب ہیں اور بھی نماز نہیں پڑھتے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں ہم نے کعبے میں نماز پڑھی، ہم نے مکے میں نماز پڑھی، ہم تو تصور میں نماز پڑھتے ہیں، ہم صابر کلیاری کی طرح ہم گلیر کا درخت کی ٹہنی پکڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ساری باتیں پھر کہتے ہیں برادران ملت اسلامیہ کھانا یہاں کھاتے ہیں، ساری حاجتیں ضروری یہاں کرتے ہیں، اور پھر جب نماز پڑھنے کا ٹائم آتا ہے وقت آتا ہے جبھی تصور یاد آتا ہے، جبھی روحانیت یاد آتی ہے، کھاتے وقت روحانیت کی یاد نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں سے کہ دھوکے میں نہیں رہنا ہے، ایسے لوگوں سے بچ کر رہنا ہے۔ ہرگز وہ شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ماننے والا نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ آج کل چرسی کیا کیا نام ہے، سب نشے کرنے والے لوگ جو ہیں، بھانگ پینے والے لوگ جو ہیں، یہ سب حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں برادران ملت اسلامیہ، اور حال یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں آتا ہے ان لوگوں کو۔ بالکل ایسے لوگ، اور پھر اپنے آپ کو، اور یاد رکھنا یہ جو کرتے ہیں کچھ لوگ تو جاہل ہیں لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ سب گانجا اونجا پی کر پیر بھی بنے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ ہرگز ایسے لوگوں کے دھوکے میں نہیں آنا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے، اور صحیح معنوں میں اسلام کیا ہے وہ ہمیں اپنے علماء سے سیکھنا ہے، اپنے علماء سے جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اہل سنت والجماعت کے علماء سکھاتے وہی حق ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رات بھر بے چین رہے کہ کتنی پیاری عبادت کر رہے تھے، کتنا اچھا سجدہ کر رہے تھے، کاش میں بھی یہ سجدہ کر لیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میری پرورش کی ذمہ داری آپ کی ہے، تو میں کہیں اور پوچھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، اللہ کو ایک مانتا ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ اس طرح 10 سال کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسلام قبول کرتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا مقام اتنا بلند و بالا ہے، اتنا بلند و بالا ہے، جب اسلام قبول کیا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تبلیغ کا پہلی مرتبہ حکم ہوا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھیجا، جاؤ 10 سال کا ایک مبلغ لوگوں کے درمیان جا کر دعوت دے رہا ہے، دین کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو سب کے گھر گھر جا کر پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دعوت دی، لوگوں کو بلایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے۔ جب سارے لوگ جمع ہوئے، ایک محفل جمع ہوئی، ایک مجلس جمع ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کھانا کھلایا، دعوت تھی، سب کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب کو روک کر کہا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور پھر آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے صفا کی، اور پھر کہا تھا کہ اے لوگوں یہ بتاؤ تم نے مجھے
کیسا پایا؟ تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ لوگوں نے کہا یقیناً آپ سچے ہیں، آپ صادق الامین ہیں، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے، آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ جو ہے کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں کہوں اس وقت اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے جو عنقریب تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم مان لو گے؟ کہا یقیناً مان لیں گے، اس لیے کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہی نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہو، تو ہمیں یقیناً اس بات کو ماننا ہی پڑے گا اور ہم تسلیم کر لیں گے کہ یقیناً پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ لوگوں نے طرح طرح کی گالیاں، طرح طرح کی باتیں اور طرح طرح کی ایذائیں دینا شروع کر دی، اور سارے لوگ جو ہیں مجمع سے جانے لگے۔ کچھ لوگ برا بھلا کہہ رہے تھے، کچھ لوگ کیا کر رہے تھے، کچھ لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ ایسے عالم میں جب دیکھا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں اور چہرہ غمگین ہوا ہے، تو 10 سال کی عمر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کہتے میں پیچھے بیٹھا تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا، میں کھجور کھا رہا تھا، میں نے کھجور بھی نہ کھائی، آقا کے چہرے کو دیکھا غمگین چہرہ ہے، تو میں نے برجستہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکے والے آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، میں علی ہر وقت آپ کا ساتھ دوں گا اور آپ کی حفاظت کروں گا۔ اور صرف 10 سال کے بچے نے جو وعدہ کیا، صرف وعدہ نہیں تھا بلکہ اس وعدے کو نبھا کر بتایا۔ جنگ احد کے اندر، جنگ بدر میں، جنگ خندق میں اور اسلامی ہر جنگ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ بتا دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محافظت کا کردار ادا کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ 10 سال میں علی نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جانتے ہو آپ کی شجاعت سب سے زیادہ تھی، آپ بہادر بہت زیادہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی قوت عطا فرمائی تھی، بڑی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جب وعدہ کیا تھا تو ہماری اور آپ کی طرح وعدہ نہیں تھا، وعدہ کیا تو وعدہ نبھا کر دکھایا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہر جنگ کے اندر سوائے ایک جنگ کے باقی ہر جنگ کے اندر، کیونکہ اس جنگ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کو مدینے میں رکایا تھا، تو آپ کے کہنے کی بنیاد پر پھر بھی انہوں نے اعتراض کیا تھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے میں رہ کر کیا کروں گا، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو منع کرنے کی وجہ سے ایک جنگ میں شرکت نہ کی، ورنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی جنگیں لڑی ہیں سب جنگ کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، اور ہائی ہی نہیں بلکہ سب سے آگے ہے۔ جنگ احد میں تو آپ بہت چھوٹے تھے، زیادہ عمر نہیں تھی، پہلی جنگ جو احد پہاڑ، جنگ بدر کے اندر جو سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی اسلام کی، اس میں آپ بہت چھوٹے تھے، عمر زیادہ نہیں تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، یہاں 313 تھے اور وہاں 1000 کا لشکر تھا۔ ہوا یوں کیا ہے، جب عتبہ، شیبہ اور ولید یہ تینوں جب میدان جنگ میں نکلے اور 1000 کی طرف سے وہ لوگ نکلے تھے اور حل من مبارز کا نعرہ لگانے لگے، ہے کوئی ہمارے مقابلے میں آنے کے لیے؟ جیسے ہی میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فوج نے جب سنا تو 3 انصاری صحابی تلوار کو بلند کرتے ہوئے میدان جنگ میں آئی، لیکن ان تینوں نے کیونکہ اپنے قوم کے سردار تھے، عتبہ، شیبہ اور ولید، عتبہ کا بیٹا شیبہ کا بیٹا تھا، تو جب یہ اپنے قوم کے سردار اور سردار کا بیٹا جب وہ تھا تو اس نے کہا یہ انصاری صحابی سے ہم نہیں لڑیں گے، ہم تو اپنے قریش سے لڑیں گے، اگر لڑنا ہے تو ہمارے مقابل کا بھیجو، ہمارے مقابل کا قریش میں سے کوئی بھیجو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے؟ سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے ہوئے، پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت امیر حمزہ نے شیبہ سے جنگ کی اور حضرت ابو عبیدہ نے عتبہ سے کی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ولید سے کی جو شیبہ کا بیٹا تھا۔ حضرت امیر حمزہ نے ایسا وار کیا کہ شیبہ کو زمین پر لا کر کھڑا چھوڑ دیا اور وہ فنار ہو گیا۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی چند واروں کے اندر ولید کو زمین پر گرا دیا اور اسے بھی فنار کر دیا، واصل جہنم کر دیا۔ لیکن یہاں پر معاملہ یوں تھا کہ حضرت ابو عبیدہ پر عتبہ نے کچھ اس قدر زور سے حملہ کیا کہ آپ زخمی ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ زخمی ہوئے ہیں تو فوراً وہاں پر پہنچ کر عتبہ کو بھی تحقیق کیا اور اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔
برادران ملت اسلامیہ، یہ کم عمری کے اندر یہ جوش جہاد تھا اور یہ جذبہ جہاد تھا، اور یہ طاقت اور یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ بیٹے کے کیا باپ کی عمر کے لوگوں سے بھی جو ہے چچا لگتے تھے، اور رشتے میں ان لوگوں کی عمر کے لوگوں کو بھی اسی وقت فنار کر دیا اور واسل جہنم کر دیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح سے ہر جنگ کے اندر آپ نے اپنی شجاعت کا اور اپنی بہادری کا ڈنکا بجایا ہے۔ جانتے ہو احد کے دن کیا ہوا تھا؟ احد کے دن جب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، اور پھر صرف ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے، یاد رکھنا واقعہ بڑا طویل ہے، واقعے میں نہیں جاؤں گا، صرف ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک بات نہیں مانی تھی، تو ہوا یوں کہ وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ اکبر، ذرا سوچیں کہ وہ جو ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی ہے، ہم زندگی بھر کتنی باتیں نہیں مانتے، ہم کہاں سے کامیاب ہوں گے؟ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، اس لیے کامیابی چاہتے ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننی پڑے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بغیر کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ بہرحال جب شکست ہوئی تو کفار قریش نے ایک شور برپا کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ اکبر، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے جیسے ہی میں نے سنا نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہوئے ہیں تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ کہاں ہے آقا۔ جب میں بھی نہ دیکھ پایا اور مجھے بھی نظر نہ آئے تو میں حیران ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہاں چلے گئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے مجھے یقین تھا کہ میدان جنگ سے بھاگ تو نہیں سکتے ہیں، لہذا مجھے یقین ہو گیا اس بات پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر ضرور شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب مجھے ایسا لگا کہ آقا نہ رہے تو پھر میں نے زور سے حملہ کیا کہ جب جس محفل پہ، جس مجلس پہ جہاں پر گروہ ہوتا تھا، جس گروہ پر حملہ کرتا تھا وہ گروہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا تھا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ جب آقا اس دنیا میں نہ رہے تو علی تو اس دنیا میں رہ کر کیا کرے گا۔ مجھے اس بات کی فکر ستا رہی تھی کہ بس ابھی کیسے بھی آقا کا دیدار کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، کہاں جس جگہ پر حملہ کرتا تھا کئی لوگوں کو فنار کر دیتا تھا، اور جتھا کا جتھا جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، گروہ پیچھے ہٹ جاتا تھا، یہاں تک کہ سب گروہ کو پیچھے ہٹاتے میں ایک مقام پر پہنچا۔ جیسے ہی اس مقام پر پہنچا میں نے کیا دیکھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سامنے موجود ہے۔ میرے دل کو سکون ملا اور اطمینان ملا، میں سمجھ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا دیا تھا اور آپ کی محافظت کی تھی، آپ کی حفاظت کی تھی۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ میں لڑتے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آقا علیہ السلام، اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے تھے اے علی یہاں سے دشمن آ رہے ہیں، اور پھر میں وہاں پر حملہ کرتا تھا، وہ پیچھے جاتے تھے۔ آقا کہتے تھے علی یہاں پر آ رہے ہیں، وہاں پر حملہ کرتا، یہاں تک کہ میں نے کسی کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے نہیں دیا، جہاں حملہ کرتا تھا وہاں لوگ پیچھے چلے جاتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، بعد میں جب جنگ ختم ہوئی تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور میرے محبوب سے بتاؤ کہ آج علی نے جو جنگ لڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تعریف فرمائے۔ علی کی جنگ کی خوبی بیان فرما رہا فرشتوں کے درمیان۔ برادران ملت اسلامی، یہ بہادری تھی، یہ شجاعت تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ خندق کے اندر بھی جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ جنگ خندق میں بھی ایک واقعہ یوں ہوا کہ اللہ کے رسول تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے قریب میں خندق کھودی تھی، کیونکہ دشمن حملہ کرنے والے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ عرب کے اندر ہوا تھا۔ پہلی مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق، کیونکہ شام میں فارس وغیرہ میں ہوتا تھا یہ کہ جب کوئی حملہ کرنے کے لیے آتا تھا تو خندق کھود کر پھر اس میں آگ وغیرہ جلائی جاتی تھی تاکہ دشمن وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ لیکن یہ عرب میں پہلی مرتبہ ہوا جب دشمنان اسلام نے اور مشرکین نے پہلی مرتبہ جب حملہ کیا تو دیکھا کہ خندق کھودی ہوئی، حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہے، تو پتا چلا کہ اپنے آپ بچاؤ کا ایک طریقہ ہے۔ لہذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی فوج کے ساتھ خندق کے اس طرف تھے، مدینے میں تھے۔ بات یہاں قابل توجہ ہے، دیکھو جتنی جنگیں ہو رہی ہیں نا سب مدینے کے قریب ہو رہی ہیں،
جتنی جنگیں ہو رہی ہیں سب مدینہ شریف کے قریب ہو رہی ہے. احد قریب ہے، بدر قریب ہے، خندق قریب ہے. برادران ملت اسلامیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی جنگیں ہیں سب مدینہ. پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں نے کبھی ابتدا نہیں کی، ابتدا مشرکین کی طرف سے ہوتی. وہ آتے تھے یہاں پر جنگ کرنے کے لیے. اسی لیے اگر مسلمان ابتدا کرتے تو جنگ پھر مکے کے قریب ہونی چاہیے تھی، لیکن مدینے کے قریب ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ مشرکین پہل کرتے تھے اور مسلمان اپنا دفاع کرتے تھے. اور یہی اسلام کا طریقہ کار ہے، اپنا دفاع کرنے کا حق تو سب کو ہے، وہی مسلمانوں نے کیا ہے. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے اس طرف تھے. اسی درمیان عبد عود نامی ایک شخص تھا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا پہلوان نہیں تھا، بہت بڑا پہلوان تھا. ایسا تھا کہ 1000 سوار ایک طرف اور تنہا عبد عود ایک طرف. تو مانا جاتا تھا کہ 1000 سواروں کی جو طاقت ہے وہ عبد عود کو طاقت ہے. اتنا بڑا سپہ سالار تھا، اتنا بڑا سپاہی تھا. لہذا اس نے اعلان کیا حل من مبارس، کون ہے جو مجھ سے جنگ کرے گا، کون ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے آئے گا. کسی کی ہمت نہیں. اب 1000 سواروں کی جتنی طاقت جس کے اندر ہوگی اس سے لڑنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا نا. لہذا کوئی نہیں آگے بڑھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے میں کھڑا ہو گیا. جیسی حضرت علی کھڑے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بٹھا دیا. کہاں؟ علی عبد عود ہے بیٹھ جاؤ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبد عود ہے بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ گئے. حضرت علی فرماتے پھر اس نے اعلان کیا، پھر کوئی نہیں نکلا. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے پھر میں کھڑا ہوا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ عبد عود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی بیٹھ جاؤ، آسان نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنا، عبد عود ہے. پھر اس نے اعلان کیا اور الگ الگ تانے دینا شروع کر دیے اور بھپتیاں کسنا شروع کر دیے. یہاں تک کہ کہنے لگا وہ کہ کہاں ہیں وہ مسلمان جو جنت کی خواہش رکھتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ مرنے کے بعد حوران جنت اس کا استقبال کر رہی ہوگی، تو ایسی جنت میں جانے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ آؤ اور مجھ سے مقابلہ کرو اور تمہاری جنت کے اندر چلے جاؤ. اللہ اکبر. یہ سنا نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جذبہ آیا اور غضب کے عالم میں کہاں کھڑے ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی عبد عود ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جذبات میں کہتے ہیں یا رسول اللہ عبد عود ہی کیوں نہ ہو، ابھی میں جاؤں گا، بس اجازت دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن بڑا دھیان سے لڑنا، اس سے آسان کام نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ حضرت علی بھی کوئی عام نہیں تھے، شیر خدا تھے. برادران ملت اسلامیہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے ہی میدان میں گئے تو میدان میں گئے تو اس نے بڑی بڑی ڈینگیں ہانکنا شروع کی کہ جانتے ہو میں عبد عود ہوں، لہذا تم کون ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا میں علی ہوں. کہاں؟ کون؟ علی بن عبد مناف. تو کہا نہیں علی بن عبد مناف نہیں، علی بن ابی طالب. کہا تم واپس جاؤ، تم تو بچے ہو، تم تو میرے مقابلے میں بہت چھوٹے ہو. کہا میں اپنے بھتیجے کا خون بہانا یہ مجھے پسند نہیں ہے، میرے مقابلے کا کوئی بھیجو. کیا بڑے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو بھیجو. اتنا سننا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ تجھے میرا خون بہانا گوارا نہیں ہے، لیکن سن لے مجھے تیرا خون بہانا گوارا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تیرا خون بہا کر تجھے واصل جہنم کر دوں. برادران ملت اسلامیہ اتنا کہنا تھا کہ وہ غصے میں آیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر حملہ کیا. حملہ اس قدر سخت تھا، بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے جو خود پہنی تھی وہ کٹ کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی پیشانی تک زخم آیا. لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور سنبھال کر پھر شیر خدا نے وہ حملہ کیا ہے، ایسا حملہ کیا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ اس کی گردن کے پاس جو حملہ کیا تھا تو اس کو سینے تک چیڑ کر رکھ دیا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو کر رہ گیا. برادران ملت اسلامیہ یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. فاتح خیبر ہیں آپ. خیبر کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے. برادران ملت اسلامیہ بارہا اس خیبر کے واقعے کو میں نے بیان کیا ہے نا. مرحب نے کہا تھا کہ میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا. اس قلعے کا خیبر کا ذرہ ذرہ مجھے جانتا ہے، ذرہ ذرہ مجھے پہچانتا ہے. خیبر کا میں مرحب ہوں، یعنی میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا، وہ ہوں میں. اس طرح کی جب ڈینگیں ہانکنا شروع کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے.
میری والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، جانتے ہو حیدر کسے کہا جاتا ہے؟ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو شیر حملہ کرتا ہے تو کبھی پیچھے سے حملہ نہیں کرتا، بلکہ سامنے والے کو پہلے آگاہ کرتا ہے، خبردار کرتا ہے، اور پھر اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں حیدر، یعنی ایسا شیر جو سامنے سے پہلے آگاہ کرے اور پھر حملہ کرے، اسے حیدر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں کہ مجھے حیدر کہا جاتا ہے، اور پھر مرحب پر بھی ایسا حملہ کیا کہ اس کا بھی کام تمام کر کے رکھ دیا۔ اور پھر قلعے کا دروازہ جب بند کر دیا گیا تھا، قلعے کا پھاٹک جب بند کر دیا گیا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اپنے دائیں ہاتھ سے قلعے کا پھاٹک اٹھا کر پھینک دیا تھا، اور ایک روایت کے مطابق پوری جنگ کے درمیان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس قلعے کے پھاٹک کو جو ہے اپنی ڈھال بنا کر استعمال کرتے رہے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی تو جب قلعے کے اس پھاٹک کو لوگوں نے اٹھانا چاہا تو 40 صحابہ بھی اٹھا نہیں پائے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، کچھ لوگ کہتے کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار بھی ہے، ڈھال بھی ہے، اور قلعے کا پھاٹک بھی اسی ہاتھ میں ہے، ایک ہاتھ میں اتنی ساری چیزیں، گھوڑے پر بھی بیٹھے ہیں، ایک ساتھ میں اتنی چیزیں کیسے کر سکتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، اس کا جواب یہ ہے کہ سنو، اگر تمہیں علی سمجھ میں آتے تو تم سنی نہ ہوتے، اگر تمہیں علی سمجھ میں آتے تو تم اہل سنت والجماعت سے نہیں ہوتے۔ تمہیں علی سمجھ میں ہی نہیں آ رہے ہیں، اس لیے تم آج سنی نہیں ہو، تمہیں کون سی بات سمجھ میں آئے گی؟ اور یہ ساری باتیں جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کرامت تھی، اور کرامت کہتے ہی اسے ہے جسے جو ذہن سے ماورا ہو، جسے عقل تسلیم نہ کرے۔ اگر جس بات کو عقل تسلیم کرے وہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی، اور کرامت اسی کو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ تمہارے عقل میں آئے گی کیسے؟ اس لیے کہ خیبر کا قلعہ فتح کرنا اور اس کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دینا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کرامت تھی۔ برادران ملت اسلامی، کرامت تھی۔ جانتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ آپ جب گھوڑے کے ایک زین پر پہلا قدم رکھتے تھے اور پھر جب دوسرا قدم گھوڑے کے اوپر رکھتے تھے، اس درمیان ایک قرآن عظیم مکمل کر لیتے تھے، ایک قرآن عظیم مکمل فرماتے تھے۔ لوگ کہتے کیسے ممکن ہے، سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جواب وہی ہے، یہ کرامت ہیں، سمجھ میں کیسے آئے گی؟ جس طرح سے برادران ملت اسلامیہ کرامت ہرگز سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، یہ کرامت ہے۔ برادران ملت اسلامیہ اگر سمجھ میں آئے تو کرامت نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بہادر تھے، شجاع تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم کا خزانہ عطا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کہ فاروق اعظم سے کچھ ایسا فیصلہ ہونے والا تھا جو صحیح نہیں تھا، جو درست نہیں تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اصلاح کی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ کہا ہے نا، اب دیکھو امیر المؤمنین ہے، عمر فاروق ہے، مقام اتنا بلند و بالا ہے، اور ان کی اصلاح کی گئی تو اصلاح قبول کر لی گئی۔ تو اصلاح انسان کو قبول کر لینا چاہیے۔ یاد رکھنا، اکڑنا شیطان کا کام ہے۔ اگر غلطی پر اکڑنا یہ شیطان کا کام ہے، غلطی پر اکڑنا یہ شیطان کی فطرت ہے، اور غلطی تسلیم کر کے اللہ سے معافی مانگنا یہ جناب آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم آدم کے بیٹے ہیں، شیطان کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے اگر اصلاح کی جائے تو اصلاح کو قبول کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، جناب آدم علیہ السلام کی صفت اختیار کرو کہ جب خطا اجتہادی ہوئی تھی، غلطی اور گناہ نہیں تھا، خطا اجتہادی تھی، لہذا خطا اجتہادی پر بھی آپ نے ایکسپٹ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کی تو اللہ نے مقام عطا فرما دیا۔ برادران ملت اسلامی، کیا تو شیطان اکڑ گیا، راندہ بارگاہ ہو گیا ہے نا، اکڑا نہ ہو۔
ایک تو غلطی کیا اور اکڑا تو راندہ فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ تو جو اکڑے گا، اصلاح نہیں چاہے گا، اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہے گا، تو پھر یاد رکھنا مسلمانوں، اس پر اللہ کی لعنت برسے گی۔ کبھی بھی یاد رکھو کہ اپنی اصلاح کیا کرو اور اپنے آپ کو صحیح کام پر معمور کرو، اچھے کام کی عادت ڈالو۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت علم عطا فرمایا تھا، اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مقدمہ آیا۔ وہ مقدمہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک عورت تھی، اس سے زنا کا حمل ٹھہر گیا تھا اور پیٹ میں بچہ تھا۔ جب زنا کا ثبوت پیش کیا گیا اور زنا کا ثبوت پیش ہونے کے بعد زنا ثابت ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے سنسار کرنے کا حکم دیا۔ لیکن جیسے ہی اس کو سنسار کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، فاروق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہاں پہنچ گئے۔ کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ کہا اس کا زنا ثابت ہو چکا ہے، اب اسے سنسار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ اس کو سنسار نہیں کر سکتے، اس لیے کیونکہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس بچے کی کوئی غلطی نہیں، اگر سے بچہ ناجائز ہے، اس لیے شریعت کا حکم بھی یاد رکھنا، اگر کوئی بچہ ناجائز ہے تو اس کو ناجائز کہہ کر پکارنا بھی نہیں ہے اور اس کو اس چیز کا احساس بھی نہیں دلانا ہے کہ تو غلطی کا نتیجہ ہے، لہذا اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے کیونکہ اس بچے کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے۔ گناہ جو ہوتا ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے یا والدہ کا ہوتا ہے۔ برادران ملت اسلام کیا بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ حکم شریعت یہی ہے کہ جب تک کہ اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی اس وقت پھر اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لولا علی لہلک عمر، آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ فیصلہ تھا حضرت علی کرم اللہ۔ اللہ نے ایسی ذہانت دی ہے نا، بار بار ایک واقعہ بیان کرتا ہوں لیکن اچھا لگتا ہے اس لیے بیان کرنے کے لیے کہ دو شخص تھے، سفر میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک جگہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد ایک شخص نے 5 روٹی نکالی اور دوسرے کے پاس 3 روٹی تھی۔ ایک کے پاس، غور سے سنو گے تو سمجھ میں آئے گا، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھی اور ایک کے پاس 3 روٹیاں تھی۔ اب اتفاق سے وہ کھانے لگے تو ایک شخص اور آیا تو لوگوں نے ان دونوں نے اس کو کھانے کے لیے بلایا، تینوں نے بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا۔ کتنی روٹی تھی؟ 8۔ کھانے والے کتنے؟ 3۔ جب وہ مہمان جانے لگا نا تو جاتے ہوئے اس نے 8 درہم دیے، 8 درہم دیے اور کہا یہ لے لو، جو تمہارے ساتھ کھانا کھایا ہوں میں اس کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ 8 درہم میں خوشی سے تمہیں دے رہا ہوں۔ اب ان دونوں نے 8 درہم تو لے لیے۔ 8 درہم لینے کے بعد جس کی 5 روٹی تھی وہ کہنے لگا 5 درہم میں لوں گا، 3 روٹی تیری ہے اس لیے 3 درہم تو لے لینا۔ وہ کہنے لگا نہیں، ساتھ میں مل کر کھائے نا ہم نے تو صحیح ہونا چاہیے، 4 تو لے، 4 میں لے لیتا ہوں۔ نہیں، اس نے وہ ضد پر اڑ گیا، نہیں 5 روٹی میری تھی تو 5 درہم میں لوں گا اور 3 روٹی تیری تھی تو 3 درہم تو لے لے۔ بات سمجھنے جیسی تھی کہ 5 روٹی والے کو 5 درہم، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، کہنے لگا نہیں میں تو 4 ہی لوں گا، اس لیے کیونکہ ہم نے ساتھ میں بیٹھ کر کھایا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، واپسی پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کے سامنے جا کر فیصلہ پیش کرے گے اور مقدمہ پیش کرے گے، وہ جو فیصلہ کرے گے اسے مان لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ جب واپسی ہوئی ان لوگوں کی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جب یہ معاملہ پیش کیا گیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 3 روٹی والے سے کہا کہ یہ خوشی سے 3 دے رہا ہے نا، لے لو، اگر انصاف کروں گا فیصلہ کروں گا تو صرف 1 ملے گا تم کو، انصاف کروں گا اور فیصلہ کروں گا تو صرف تم کو 1 ملے گا، 7 اس کو ملے گی۔ حیران ہوا، 3 روٹی میری اور میرے کو 1 ہی ملے گا؟ تو کہا ہاں، انصاف اور فیصلہ یہی صحیح ہے کہ 1 ہی تجھے ملے گا اور 7 اس کو ملے گے۔ اس نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر فیصلہ چاہتا ہوں میں، پھر 1 ہی صحیح مجھے، لیکن مجھے فیصلہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہوتا ہے، ایک کیسے، 1 کا حقدار میں کیسے ہو سکتا ہے نا؟ ابھی بھی آپ بھی بے چین ہے نا کہ کیسے ایک کیسے ملے گا، ہے نا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ تمہاری کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا میری 5 روٹیاں تھی۔ کہا تمہاری کتنی؟ کہا 3 تھی۔ کہا کھانے والے کتنے تھے؟ کہا کھانے والے 3 تھے۔ کہا 8 روٹی کو 3 لوگوں نے کھایا تو اس کا مطلب 1 روٹی کے 3 ٹکڑے کیے گئے تو 8 روٹی کے 24 ٹکڑے ہو گئے۔
ظاہر سی بات ہے ایک روٹی سے 3 لوگوں نے کھایا تو 3 ٹکڑے ہوئے، دوسری روٹی سے 3 لوگوں نے کھایا 3 ٹکڑے ہوئے، اس طرح سے 8 روٹی سے 3 لوگوں نے کھایا تو کل ٹکڑے کتنے ہوئے؟ 24 ٹکڑے ہوئے۔ یہاں ایک مسئلہ اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پر بہت زیادہ مشہور ہے کہ 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت ہے نا، اب تک یہ معلوم ہے نا آپ کو 4 ٹکڑے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ 4 ٹکڑے کر کے کھانا سنت نہیں ہے، کسی کتاب میں اس سنت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف روٹی توڑ کر کھاتے تھے، یہ سنت ہے۔ روٹی کو توڑ کر کھانا پوری روٹی سے یہ سنت طریقہ ہے، 4 ٹکڑے کر کے کھانا یہ سنت نہیں ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے کہا ٹھیک ہے، ٹکڑے کتنے ہوئے؟ 24، کھانے والے کتنے؟ 3۔ ہر ایک نے کتنے ٹکڑے کھائے؟ 8 ٹکڑے کھائے، 3 لوگوں نے 8 ٹکڑے کھائے، اس طرح سے 24 ٹکڑے ہوئے۔ کہاں اب یہ بتاؤ کہ تیری روٹیاں کتنی تھی؟ 3 اور اس کی تھی 5، تو 5 روٹی والے کے کتنے ٹکڑے ہوئے ہیں؟ 5 روٹی کے، ایک روٹی کے 3 ٹکڑے ہوئے نا، تو 5 کے کتنے ہوئے؟ 15۔ 5 روٹی والے کے 15 ٹکڑے ہوئے، اور 3 روٹی والے کے کتنے ہوئے؟ 9 ٹکڑے ہوئے۔ تو فرمایا کہ تمہاری 3 روٹی کے 9 ٹکڑے، اس کے 5 روٹی کے 15 ٹکڑے، کھانے والے 3، ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے، 8 ٹکڑے تم اپنی 3 روٹی میں سے کھا چکے ہو، تمہارا بچا صرف 1 ٹکڑا جو مہمان نے کھایا، اور اس کے 15 ٹکڑے تھے جس میں سے 8 وہ خود کھا چکا ہے، اس کے بچے 7، تو 7 ٹکڑے اس کی روٹی میں سے مہمان نے کھائے، تو 7 درہم اس کو ملے گے اور 1 درہم تجھے ملے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذہانت، یہ ہے عقل مندی۔ اللہ نے ایسا علم دیا تھا، فیصلہ تو یوں ہی کر دیتے تھے، ایسے بے شمار فیصلے ایسے ہیں جو یوں ہی فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک غلام اور ایک آقا زادہ، ایک آقا کا بیٹا تھا اور ایک غلام تھا، دونوں آئے شہر کے اندر کچھ لینے کے لیے، لیکن غلام جو تھا نا بڑا چالاک تھا، بڑا ہوشیار تھا۔ اس غلام نے کیا کیا کہ کچھ دونوں کے درمیان انبن ہوئی، آقا زادے کے اور غلام کے درمیان انبن ہوئی، تو اس نے غلام نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ یہ میرا غلام ہے، اور وہ تھوڑا مزور بھی تھا غلام جو تھا، لوگ فوراً ایکسپٹ کرنے لگے کہ ہاں یہ غلام جو ہے وہ آقا ہے اور جو آقا زادہ ہے وہ غلام ہے۔ اب معاملہ بڑا کٹھن ہو گیا، وہ بولتا تھا میں آقا ہوں، یہ بولتا تھا میں آقا ہوں، وہ کہتا تھا یہ غلام، یہ کہتا یہ غلام ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تم کہیں اور نہیں آئے ہو، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی حکومت ہے، فیصلہ ایسا کر دیتے ہیں کہ پل بھر میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کہاں چلو پھر ان کے پاس لے کر، اب ثبوت تو کوئی ہے نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں، ایک دونوں آقا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، دونوں سامنے والے کو غلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس جب اتنا کٹھن مسئلہ پیش ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ 2 سوراخ بنا دو اور دونوں کی گردنیں اندر ڈال دو، 2 سوراخ بنا کر دونوں کی گردنیں اندر ڈال دو، اور سوراخ کے اس طرف دونوں کی گردن نکال دو۔ جیسی ہی سوراخ سے دونوں کی گردن اس طرف نکل گئی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس طرف جا کر تلوار نکالی، کہا لاؤ میری تلوار، اور پھر غلام کو کہا یہ لو تلوار، اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ لو تلوار، اور اس میں جو غلام ہے اس کا سر کاٹ دو۔ اتنا سننا تھا کہ جو غلام تھا اس نے فوراً سر اندر کر دیا، غلام نے فوراً سر اندر کر دیا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ میں ہی غلام ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہا کہ تو لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، تو خود غلام ہے، اس لیے نے فوراً سر اندر کیا۔ برادران ملت اسلامیہ، اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی، ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی۔ پھر ایک اور واقعہ